جانب شرجیل نام میمن سے اسمبلی میں مخاطب ہیں. سوشل میڈیا میں سر یوٹیوبر اور سوشل میڈیا کوئی سر نہ پیر کبھی میری آپ کی لڑائی بتا دیں گے کبھی کوئی خبر آ جائے گی. وہ آپ یوٹیوبر یہاں پہ بیٹھ کے کوئی میں کسی کو معذرت کے ساتھ میں ٹارگیٹ نہیں کر رہا لیکن کوئی بھی خبر بول دے کوئی اسٹوری بنا لے اس میں ڈسکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے اور اگر وہ غلط چیز ہے تو پھر کیا. اور اس وقت میں کہوں گا جس طرح وہ اسپیکر ایکٹ میں ہے لیکن صوبے کے پاس بھی ہونا چاہیے وہ رائٹس. اگر میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ممبر نے ہمارے بیٹھ کے کسی یوٹیوب میں اپنے کسی پوڈ کاسٹ میں جو ہے کسی کے لیے کوئی بات کی تو اس چینل کو کم از کم ہم جو ہے وہ بند کر سکیں, اس کے پلیٹ فارم کو ہم بند کر سکیں. میں کسی کی آزادی رائے کے خلاف قطعاً نہیں ہوں. ہم کہتے ہیں فریڈم آف اسپیچ ہو لیکن فریڈم آف اسپیچ کا مقصد یہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی کی بھی دھجیاں اڑا دیں, کسی کو بھی ریڈیکیول کریں, کسی کے مذاق تمسخر اڑائیں. اب یہ چیزیں جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے. اس کے لیے میں ایز اے انفارمیشن منسٹر پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ گورنمنٹ کے میں آپ کو ایشورنس دیتا ہوں کہ اگر اسپیکر صاحب فیصلہ کرتے ہیں تو پھر ہم اس پہ اور مزید سنجیدگی کے ساتھ ہم اب جو ہم قانون بنائیں گے یا جو ہم اس میں امینڈمنٹس کریں گے یا چیزیں بتلائیں گے وہ ریزلٹ اورینٹیڈ ہوں گی. وہ صرف آپٹکس کے لیے نہیں ہوں گی یا کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہوں گی, نہ کسی کو پریشر کرنے کے لیے ہوں گی, نہ ہی کسی کی آزادی رائے کا اظہار روکنے کے لیے ہوں گی. منسٹر صاحب آ جائیں, لا منسٹر صاحب آپ ان سے کنسلٹ کر لیں, پھر آپ ایک موشن موو کر دیجیے گا پارلیمنٹری کمیٹی کے لیے. دونوں طرف سے نام آ جائیں تو وہ ایک زیادہ بہتر ہوگا. کنسنسس کے ساتھ ایک کمیٹی بنا دی جائے. جی کرن صاحبہ, اچھا آپ جا کے اپلیکیشن کرنا پڑے کہ ایف آئی اے کتنی پرائرٹی دیتی ہے. لیٹ سپوز اگر کوئی بھی ایسا اکاؤنٹ سوشل میڈیا کا جو صرف ڈیفیم کر رہا ہے یا کوئی بھی چینل ہو کوئی بھی چیز ہو یا کوئی اخبار ہے جو خواہ مخواہ کو پتا چلتا ہے کہ جی وہ من گھڑت اسٹوریاں چھاپ رہا ہے, اس کے پاس کوئی ایویڈنس ان چیزوں کا نہیں ہے, تو اس کے لیے صوبے کے پاس بھی وہ اتھارٹی ہونی چاہیے کہ وہ اس پہ ایکشن لے سکے. اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ہم ایف آئی کو اپلیکیشن دیتے ہیں کہ جی یہ چینل ہے یا مطلب کوئی یوٹیوب چینل ہے, کوئی سوشل میڈیا کا چینل ہے یا کوئی شخص ہے اس نے میری ڈیفیم کیا. یہ بڑے اسٹرانگ لاز ہیں, یہ ہونے چاہیے. ابھی تک اس کی اتھارٹی نہیں ہے لیکن جب آپ اسپیکر صاحب کمیٹی بنائیں گے تو ہم اپنی کسی نے ضروری نہیں ہے کہ ہم سپریٹ فورس بنائیں, اپنی پولیس کو یا کسی بھی فورس کو اینٹی کرپشن کسی کو ہم ایف آئی بھی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی اینٹی کرپشن کا ادارہ ہے, اسی طرح ہم اپنی صوبے کی کسی اینٹی کرپشن کو یا پولیس کو ذمہ داری دے سکتے ہیں کہ جی آپ اس پہ کارروائی کریں. اور جس طرح آپ نے کہا کہ یس مس یوز بھی اس لحاظ میں آنا چاہیے. اگر میں یہ نہیں کہ مجھے آپ میں کسی کی شکل اچھی نہیں لگتی میں آپ کے اوپر مس یوز کر دوں, جو انفارچونیٹلی ہوتے رہتی ہیں چیزیں یہ بھی, تو وہ ہو کہ اگر میں غلط کسی طریقے سے کسی کو ملائن کرنے کے لیے کسی کو پریشر میں ڈالنے کے لیے کوئی کارروائی اس طرح کی کر رہا ہوں اور وہ جھوٹ ثابت ہو جائے اس کورٹ آف لا میں, اس ٹریبیونل میں, اسپیشل ٹریبیونل میں یا کہیں اور, تو پھر مجھے بھی وہ سزا ملے کہ میں نے کسی اور کے خلاف وہ غلط طریقے سے قانون کا جو استعمال کیا. کو ملا, دوسری کو نہیں ملا, تیسری کو ملا, چوتھی کو نہیں ملا. میں جب سارا دن یہ 5 لوگوں کو ڈیل کرتا رہوں گا اور میرے لیے پاسبل نہیں ہے. اگر میں ایک کو اشتہار دوں گا نہیں, دوسرے کو نہیں دوں گا, دوسرا بولے گا کہ یار آپ نے جو مجھے نہیں دیا, پھر وہی میں بات بولے آپ کو ڈیفیمیشن شروع ہو جائے گی. تو بھائی یہ درد سری میں اپنے سر سے اتار رہا ہوں, یہ میں اے پی این ایس باڈی کو دے رہا ہوں. اے پی این ایس ڈیسائیڈ دیم سیلف کہ کس کو کتنے اشتہار دینے ہیں. میں نے رائٹنگ میں لیٹر لگا, اس کا بھی جواب نہیں آیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی وہاں ایک الگ میں زیادہ تفصیلات میں ادھر فلور آف گلاس نہیں جاؤں گا کہ جو بڑے بڑے جریدے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار ہماری سرکولیشن زیادہ ہے تو ہمارے اخراجات زیادہ ہیں. تو ایک اخبار لیٹ سپوز جس کی 50,000 کی ڈیلی کی اشاعت ہو, میں نام کسی کو نہیں لوں گا, 50,000 ڈیلی کی اشاعت ہو اور اس کے پاس 1000 امپلائے کام کر رہا ہو, اس کو بھی اتنے اشتہار ملے. یا وہ ایک ایسا اخبار جس کی کاپی سمجھے کہ 100 کاپیاں ڈیلی چھپتی ہوں اور اس کے بعد 4 آدمی اشتہار ہو, کوئی نہیں ملے. تو میں نے کہا یہ فیصلہ کون کرے گا بیٹھ کر؟ اگر ہمیں وہ بولتے ہیں کہ آپ فیصلہ اس طرح کرو کہ آپ اسٹالز پہ جا کے چیک کرو. اب روزانہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اتنا تھا ہمارا بیچارہ ڈپارٹمنٹ, پورے سندھ کے اسٹال میں چیک کرے کتنی کاپیاں چھپی ہیں اور کیا, تو بہت ڈیفیکلٹ ہے. تو میری طرف سے یہ رہا ہے اور آج بھی فلور آف دی ہاؤس پہ بھی اگر میری آواز کو سنا جائے کہا جائے تو میں یہ کہنے کے لیے والنٹیئرلی تیار ہوں کہ جتنے ہم اشتہار دیتے ہیں یہ ہم دے دیتے ہیں اے پی این ایس کے حوالے, کیونکہ آپ ان کی واحد آتھینٹک باڈی ہے. آپ خود فیصلہ کریں کس کو کتنا اشتہار دینا, ہماری جان چھوٹ جائے گی اور ہماری آسانی ہو جائے گی. ورنہ اس وقت میکینزم ہم یہ
پھر ہم اپنا تھوڑا دماغ چلاتے ہیں, دیکھتے ہیں یار یہ اخبار بڑی ہے. اور ابھی پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ جگہوں پہ اشتہارات کے لیے واٹس ایپ پہ جیسے ہمارے گورنمنٹ کے سیمی ڈپارٹمنٹ ہے وہ اخباروں کے نام لکھ کر بھیجتے ہیں کہ جی ایک سندھی کا یہ جریدہ میں دے دیں, ایک اردو کے جریدے میں دے دیں, ایک انگلش کے جریدے میں دے دیں. یا تو پھر کبھی کبھی کورٹ سے جو اشتہارات آتے ہیں, مطلب نوٹس آتے ہیں, وہ لکھ کر بھیجتے ہیں کہ جی ان جریدوں میں دیں جو ان کی اسسمنٹ ہے. تو اس کو ہمیں اس طرح فالو کرنا پڑتا ہے. لیکن میں نے بتایا یہ دس از دا آنےسٹ میکینزم وچ وی آر فالوئنگ. کوئی اور سپلیمنٹری کوشچن ہے؟ منسٹر صاحب نے بڑا ڈیٹیل میں آنسر دیا ہے. ماشاءاللہ میرا تو دل نہیں چاہ رہا اور اس کے آگے پوچھنے کا, لیکن کبھی کبھی موقع ملتا ہے تو میں نے کہا چلے لگا تو میں 2 سوال اور کر دیتا ہوں. وزیر صاحب آپ یہ بتائیں کہ جو فیک نیوز چل رہی ہوتی ہیں جن بھی ایسے ڈمی اخباروں کے اندر, تو پچھلے 1 سال کے اندر جو ہے وہ کتنے ایسے اخباروں کے خلاف جو ہے نا وہ کارروائی کی گئی ہے؟ یا آپ ایز اے ممبر بول رہے ہیں یا ایز اے پی ٹی آئی کے ممبر بول رہے ہیں؟ تو پھر اب مجھے آفیشیلی لکھ کے دیں آپ اپنے لیٹر ہیڈ پہ, ٹھیک ہے, اور کوشش کریں کہ اس میں آپ کے صدر یا جنرل سیکرٹری کی بھی سائن موجود ہو کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اخباروں کے خلاف کارروائی ہو. وہ فیصلہ کون کرے گا؟ بیٹھ کے بات نہیں ہوتی سجاد صاحب, بیٹھ کے بات نہیں ہوتی. آپ نے سوال پوچھ لیا, آپ آنریبل منسٹر جواب دے رہے ہیں. آن لائٹر نوٹ, اب بیٹھا سکون سے. بات یہ میرے بھائی کہ فیک نیوز کے قوانین موجود. آپ تھوڑے لیٹ آئے, ہماری 2 بہنوں نے سوال پوچھے تو اس پہ ہم کوئی کافی دیر بات کر چکے ہیں. فیک نیوز کا آلریڈی لاز موجود ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ, اور آپ نے یہ بات کی نا, تھوڑا سوال کو ٹھیک کر لیں کہ اگر کوئی ڈمی اخبار میں فیک نیوز آ جائے, کسی بھی اخبار میں آ جائے, یہ نہیں کہ اگر کوئی ڈمی نہیں ہے تو وہ فیک نیوز دے سکتا ہے. کسی بھی اخبار میں کوئی ایسی نیوز جس کو آپ سمجھتے ہیں فیک, اس کے لیے آپ ڈیفیمیشن کا لا موجود ہے جو کہ اس حد تک امپلیمنٹ نہیں کر رہا. اور ہم اس بات پہ کہہ چکے ہیں, ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس پہ ہم بیٹھ کے جوائنٹلی, آپ کے لوگ بھی بیٹھ جائیں, جماعت اسلامی کے بھی ایک ممبر نے اس لیا ہوا ہے فی الحال تک, وہ بیٹھ جائیں, ایم کیو ایم سے باقی ہم سب لوگ مل کر بیٹھ کے جو ہے اس کا ایک کمیٹی بنا کے. جی آپ نے سجیشن دی ہے کہ پارلیمنٹری کمیٹی, منسٹر صاحب آ گئے, بات کر لیتے ہیں. ہاں ان سے بات کرتے ہیں, پھر وہ کر کے ہم میں سے لا بنائیں کہ کوئی بھی غلط خبر نہ صرف اخبار میں, کسی بھی جگہ پہ, سوشل میڈیا پہ بھی چلتی ہو, جس کی وجہ سے آپ کو ذہنی تناؤ ہو یا آپ کی فیملی کو ہو یا کسی کو بھی ہو, اس کو ہم چیلنج کر سکیں. اس کے لیے سخت قوانین موجود ہوں. اور صرف یہ ان اخباروں میں میڈیا تک نہیں ہونی چاہیے, وہ انڈیویجول تک بھی ہونی چاہیے, وہ ان سیاستدانوں تک بھی ہونی چاہیے. اگر کوئی سیاستدان بیٹھ کر جھوٹ بول رہا ہے اور وہ غلط بات بول رہا ہے, کسی پہ بہتان لگا رہا ہے, کسی پہ الزام تراشی کر رہا ہے بغیر کسی چیز کے, اپنے خواہشوں کے بنیاد پر, اس کے خلاف بھی وہ کارروائی ہونی چاہیے. کہ یہ نہیں کہ ہم بیٹھ کے اسٹیج پہ پبلک کو خوش کرنے کے لیے کسی کے لیے بھی بہتان لگا دیں, کسی کو بھی کو گندا کر دیں, کسی کے اوپر اسکینڈلائز کر دیں وداؤٹ اینی ڈاکیومنٹری ایویڈنس. تو پھر اس کے اوپر بھی جو ڈیفیمیشن کا لا ہے اتنا ہی امپلیمنٹ ہوتا ہے. Any other supplementary? سر میرا تیسرا سپلیمنٹری کوشچن ہے منسٹر صاحب سے کہ کیا ڈیجیٹل میڈیا اور آن لائن اخبار کو بھی رجسٹریشن اور سرکاری اشتہارات کی پالیسی میں شامل کیا گیا ہے؟ یہ آپ کے سوال کا حصہ نہیں تھا, لیکن جو آپ نے پڑھا ہے اس میں اس کا حصہ تھا. جی ہاں, اب ہم نے شروع کیا ہے. گورنمنٹ آف سندھ نے اب ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی اشتہارات چلا رہی ہے. گڈ.